السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ تمام لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو تمام دکھ تکلیف اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، یہ واقعہ عبدالصمد کا ہے۔ عبدالصمد نے یہ سٹوری شیئر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی جب وہ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو ان کا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے۔ یہ بات آج سے 4 سال پرانی ہے۔ اس وقت عبدالصمد کی عمر صرف 17 سال کی تھی۔ وہ گلستان جوہر کراچی کے ایک پرانے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ یہ اپارٹمنٹ باہر سے بالکل نارمل لگتا تھا، لیکن اندر کا ماحول بہت عجیب تھا۔ اس بلڈنگ کے اندر کچھ جگہیں ایسی تھیں جہاں دن کے وقت بھی روشنی نہیں جاتی تھی، نہ دھوپ اور نہ اجالا، بس اندھیرا، اور ایسا اندھیرا جو صرف آنکھوں کو نہیں، وہ دل کو بھی بھاری کر دیتا تھا۔ وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ بس وہاں پہ کنسٹرکشن کا مسئلہ ہے، لیکن عبدالصمد کے مطابق وہ اندھیرا نارمل نہیں لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ ایک رات 10 بجے کے قریب پوری بلڈنگ کی لائٹ چلے گئی۔ جوہر کے جیسے ایریاز میں یہ نارمل سی بات ہے، اس لیے بچے اکثر باہر نکل آتے ہیں۔ عبدالصمد بھی اپنے دوست کے ساتھ نیچے آ گئے۔ تھوڑا گپ شپ، تھوڑا ادھر ادھر گھومنا ہوا، بالکل نارمل، سب کچھ ٹھیک تھا۔ کھیلتے کھیلتے وہ دونوں اس حصے کی طرف چلے گئے جہاں بلڈنگ کا وہ اندھیرے والا ایریا تھا، جہاں دن میں بھی روشنی نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہوا تھا۔ نہ اسٹریٹ لائٹ، نہ بلڈنگ لائٹ، نہ موبائل ٹارچ، بیٹری بھی اس وقت لو تھی، بس ایک گھپ اندھیرا۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت میرے قدم خود بخود دھیرے ہو گئے، جیسے جسم نے آگے جانے سے انکار کر دیا ہو۔ دل میں عجیب سا بوجھ آ گیا، ہوا بھی رکی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ چیز تبھی اچانک زینوں کے پاس کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں تو اندھیرا تھا، اس لیے انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر انہیں وہاں پہ 2 آنکھیں نظر آئیں۔ وہ آنکھیں لال کلر کی تھیں، بالکل لال، جیسے خون سے بھری ہوئی۔ نہ وہاں ان کا چہرہ نظر آیا، نہ جسم، نہ کپڑے، صرف ان کو وہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کو یہ آواز آئی کہ تو یہاں کیسے آیا؟ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے مار دوں گا۔ عبدالصمد کہتے ہیں کہ اس آواز میں غصہ نہیں تھا، اس میں یقین تھا کہ جیسے واقعی وہ یہ کر سکتا ہو۔ اس سے پہلے کہ دماغ کچھ سمجھ پاتا، ہم دونوں دوست اندھا دھن بھاگ گئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی تو ہمت تک نہیں ہوئی، صرف بھاگتے گئے بھاگتے گئے، جب تک مین روڈ پر نہیں پہنچ گئے۔ پسینہ پورے جسم سے بہہ رہا تھا، سانس بے قابو ہوئی ہوئی تھی، دونوں ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بنا کچھ کہے سمجھ گئے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا تھا وہ انسان تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد عبدالصمد اور ان کا دوست کبھی اس جگہ دوبارہ نہیں جانے کی ہمت کری انہوں نے۔ بلڈنگ کے انکل وغیرہ اور پرانے رہنے والے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اس حصے کے قریب مت جانا، وہاں پہ کچھ ہے موجود، اور ہمیشہ سے۔
کسی کو آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون سی مخلوق تھی، کوئی جن، کوئی سایہ، یا کوئی اور جو چیز اندھیروں میں رہتی ہے۔ بس اتنا یقین ہے کہ وہ جگہ خالی نہیں تھی، اور آج بھی جب بلڈنگ میں لائٹ چلے جاتی ہے تو لوگ اس حصے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ چلیے دوستو، چلتے ہیں اپنی سیکنڈ سٹوری کی طرف۔ دوستو، یہ واقعہ ایک ایسی خاتون کا ہے جنہوں نے اپنا نام بتانے سے صاف انکار کیا ہے۔ ان کا صرف اتنا کہنا تھا کہ مجھے ڈر ہے، اگر میں نے اپنا نام بتایا تو وہ چیز مجھے اور نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ان کی رہائش رنگ پورا سیالکوٹ کے قریب ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں گرمیوں کے دنوں میں لوگ اکثر رات کو چھت پر سونے آ جاتے ہیں۔ کھلی ہوا، ٹھنڈی رات، اچھا ماحول، اور آسمان کے نیچے تو الگ ہی سکون ہوتا ہے۔ مگر اسی چھت پر کچھ ایسا ہوتا رہا جو دھیرے دھیرے اس گھر کے لیے ایک خوفناک آزمائش بن گیا۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ شروع میں ہمیں صرف ایک چیز محسوس ہوتی تھی۔ رات کے بالکل سناٹے میں چھن چھن چھن، جیسے کسی لڑکی نے کوئی پائل پہنی ہو اور دھیرے دھیرے اس کے قدم چل رہے ہوں۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ شاید پڑوس کی چھت پہ کوئی چل رہا ہوگا، مگر یہ مسئلہ آواز یہ سیدھی ان کی چھت سے آ رہی ہوتی تھی، جبکہ وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں ایک بہت میٹھی سی خوشبو پھیل جاتی تھی اس آواز کے ساتھ، جیسے پھولوں جیسی، عطر، جیسے کسی نے عطر لگایا ہوا، اور گلاب کے پھول جو ہوتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ کہ اس وقت دل پر کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، ایک سکون سا محسوس ہوتا تھا۔ کوئی نقصان نہیں، اس لیے نظر انداز کیا۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ پائل کی آواز، میٹھی خوشبو، لیکن کبھی کسی کو چھوا نہیں، کبھی کسی کو ڈرایا نہیں، کبھی کوئی چیز نہیں گرائی گئی۔ اس لیے گھر والوں نے سب نے سوچا کہ شاید کوئی ہو سکتا ہے وہمی بات ہو یا ہوا کا دھوکہ ہو۔ پھر ایک رات یہ ہوا کہ ان خاتون کے بھائی نے کہا کہ آج دیکھتے ہیں کہ یہ آواز اصل میں ہے بھی یا نہیں، یہ ہمارا وہم ہے۔ انہوں نے چھت پہ جا کے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور رات کو چھت پر ویڈیو ریکارڈنگ چھوڑ دی، جبکہ چھت پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ صبح جب انہوں نے ریکارڈنگ دیکھی تو اسکرین بالکل صاف موبائل کی، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی آواز، نہ کوئی حرکت۔ سب گھر والوں نے سکون کی سانس لی۔ مگر اسی دن کے بعد سب کچھ بدل گیا دوستوں۔ وہ جو چیز تھی وہ شاید ایگریسو ہو گئی تھی۔ ان خاتون کے مطابق اس کیمرے ریکارڈنگ والی رات کے بعد جیسے اس چیز کو غصہ آ گیا ہو۔ وہ جو پائل کی آواز آتی تھی وہ آواز تیز ہو گئی، صرف چھت پر نہیں بلکہ وہ آواز اب نیچے کمروں تک سنائی دینے لگی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی سیڑھیوں پر چل رہا ہو، کبھی جیسے کوئی بالکل سر کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہو، اور پھر وہ جو خوشبو آتی تھی وہ خوشبو بھی ختم ہو گئی، بلکہ اس کی جگہ ایک عجیب سی بدبو آنے لگی۔ وہ نہ پیٹرول کی نہ عطر کی، بس ایسی تھی وہ اسمیل جیسے پیٹرول اور خوشبو کو ملا کر جلا دیا ہو۔ یہ اسمیل اتنی سٹرونگ ہوتی تھی
کہ کبھی کبھی سانس لینا تک مشکل ہو جاتا تھا، وہ سیدھا دماغ پہ چڑھتی تھی۔ اب یہ خاتون بتاتی ہیں، اب ہم رات کو چھت پر سونا چھوڑ چکے تھے، کبھی کبھی یہ پائل کی آواز اچانک بالکل کان کے پاس ہوتی، اور جب وہ اٹھ کر دیکھتی تو چھت خالی ہوتی تھی، آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی اندھیرے میں کھڑا ہوا ہو، جیسے ان کی طرف دیکھ رہا ہو۔ گھر والوں نے ایک عامل صاحب کو بلوایا، وہ آئے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ دم، کچھ وظیفے، کچھ تعویذ، مگر کچھ ہی دن میں پتہ چل گیا کہ وہ جعلی ہیں، نہ ان کا علم سچا تھا اور نہ ان کا علاج، اور اس کے بعد مسئلہ اور مزید بڑھ گیا۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ خاتون کہتی ہیں کہ آج بھی رات کے وقت کبھی کبھی پائل کی آواز آتی ہے اور وہی سیم اسمیل آتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چھت سے سیدھا نیچے ان کی طرف دیکھ رہا ہو، چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا۔ وہ لوگ اب کسی ایک سچے روحانی علم والے کی تلاش میں ہیں، کیونکہ ان کا یہ یقین ہے کہ اب یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی عورت جنی ہے، شاید اسی گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا چکی ہے۔ ذرا سوچئے، پائل کی آواز، خوشبو، اور پھر بعد میں بدبو، اور پھر غصہ، کیا یہ صرف وہمی کہانی ہے، یا پھر واقعی کچھ جن ایسے ہوتے ہیں جو پہلے خاموش رہتے ہیں اور پھر جب انہیں محسوس ہو تو ان کی موجودگی پکڑی جا رہی ہے تو وہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری 2 کہانیاں تھیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کانٹینٹ پسند آ رہا ہے ہارر کہانیوں کا، تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، لائک کریں، اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔